اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ اس سے پچھلے والے آیات میں جو ہے نبیوں کا واقعہ چل رہا تھا، قصہ سنا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم لوگوں کو۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ کے نبی سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اسی طرح جو ہے کچھ واقعات سناتے رہتے ہیں اور سناتے رہیں گے آگے بھی۔ اب یہاں سے جو ہے قصہ ختم ہو گیا پیچھے، اب یہاں سے جو ہے کچھ آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھے واقعہ، کچھ چند واقعات جو پیچھے کے حالات تھے، پیچھے کے گزرے ہوئے حالات تھے جو ماضی میں ہو گئے تھے، یہ ان واقعات کا تذکرہ ہم نے آپ کو سنایا ہے۔ اور وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے خاص اپنے پاس سے جو ہے آپ کو قرآن کریم عطا کیا ہے۔ آپ کو ہم نے کیا عطا کیا ہے؟ قرآن کریم، یعنی کہ قرآن جیسی مقدس کتاب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، ان کو دیا۔ ابھی دیکھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو لینے کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز تیار نہیں ہوئی۔ پہاڑ کے سامنے پیش کیا تو پہاڑ نے کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پہاڑ جو ہے لرز گیا، ٹوٹ گیا، پہاڑ اپنے اوپر جو قرآن کو جو ہے لادنے سے جو انکار کر دیا۔ لیکن ایک انسان، حضرت انسان جس کو ہمارا آپ نبی کہتے ہیں، خاتم الانبیاء ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر قرآن نازل ہوئی تو اللہ نے ان کو ہمت دیا اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سنبھالا۔ آگے فرمائے کہ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، کہ جو شخص بھی اس قرآن کی آیت سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، تو فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو بے شک وہ کل قیامت کے دن اپنے اوپر جو ہے بہت بھاری جو ہے بوجھ لادے ہوئے آئے گا کل قیامت کے دن ہمارے پاس۔ عارضہ کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، ہم نے جو وہاں بیٹھا نہیں، جیسے کہ تفسیر روزانہ عشاء کے بعد ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو معلوم ہوتے ہوئے بھی جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، چل جاتے ہیں، تو اللہ ان پر رحم کرے کہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا۔ قرآن نے کیا زبردست الفاظ استعمال کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ کل قیامت کے دن اپنے اوپر بہت بھاری بوجھ لاتے ہوئے آئے گا کل قیامت کے دن۔ یہاں جو 10-15 کلو کا بوجھ جو ہے اٹھ نہیں پاتا ہے، 20 کلو کا اٹھا لیں گے نوجوان، لیکن اور لوگ تو نہیں اٹھا پائیں گے، جن کی عمر زیادہ ہوگی وہ لوگ کیسے اٹھا پائیں گے؟ تو آراز کا مطلب یہ منہ موڑنا۔ اسی طرح جو ہے قرآن جو ہے صحیح ہمیں پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو اس کی اصلاح کے چکر میں ہم نہیں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے آ رہا ہے ویسے پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی جو اس سے بھی قرآن کا اعراض کرنا، منہ موڑنا ہے قرآن سے۔ یہ ساری چیز جہاں پر بھی دین قرآن و حدیث کی بات ہو وہاں بیٹھنے سے ہم انکار کریں، منہ موڑیں، تو کل قیامت کے دن فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، کل قیامت کے دن وہ شخص کیا ہوگا، بہت بھاری بوجھ لادے وہ اپنے اوپر لیتے ہوا آئے گا۔ خالدین فیہ، جس میں وہ کیا کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم کے اندر، اپنا بوجھ کو لادے ہوئے رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ وساء لهم یوم القیامت حملا، اور وہ کتنا ہی برا ہوگا کل قیامت کے دن جو شخص جو ہے اپنے اوپر کیا کرے گا، بوجھ لادے ہوئے کھڑا رہے گا، بہت برا لگے گا اس کو۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن ہم سور جو ہے، سور میں کیا کریں گے، پھونک ماریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے پوچھا کہ سور کیا چیز ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سور جو ایک سینگ ہے، اور اس سینگ کے اندر جو ہے فرشتے جو اس کے جو متعین ہے وہ پھونک ماریں گے، تو جس کی آواز سے جو ہے جتنی بھی لوگ قبر کے اندر لوگ سوئے ہیں، مردہ لوگ، سب کے سب دھرفرا کے اٹھیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن جو ہے ہم سور پھونکیں گے۔ اور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور کل قیامت کے دن ان سب مجرموں کو ہم کیا کریں گے، میدان محشر میں جمع کریں گے۔ اور یومئذ زرقا، اس دن جو ہے ان کی آنکھیں جو کیا ہوں گی، نیلے ہوں گے، کیا ہوں گے، نیلا،
جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انسان بہت پریشان حال ہو، بہت مغموم ہو، تو اس کی آنکھ دیکھے گی کتنا جو ہے چھوٹا نیلا پن ہو جاتا ہے اس کی آنکھ کے اندر، پریشان حال، اس کی چہرے سے لگتا ہے کہ بندہ بہت پریشان حال ہے. تو ایک طرح کی جو لوگوں کے جو ہے آنکھوں کے اندر جو ایک نشان آ جائے گا نیلا پن، اس کو قرآن نے زرقہ کہا ہے. اور یتخافتون بینہم ان لبثتم، اب یہ لوگ آپس میں جو ہے جیسے قبر سے اٹھیں گے تو آپس میں جو ہے بات کرتے ہوئے نکلیں گے. ہمارے نصر اللہ صاحب، نتنی میاں صاحب دونوں آپس میں بات کرتے ہوئے نکلیں گے کہ ان لبثتم الا عشرہ، کہ بھائی ہم لوگ جو ہے قبر کے اندر یا دنیا کے اندر 10 دن رہے ہوں گے. کتنے دن؟ 10 دن. جبکہ یہاں 80 سال گزار کے گئے ہیں. کتنے سال؟ 80 سال. اور قبر کے اندر نہ جانے کتنے سال جو گزرے ہوں گے. اب وہ انسان آپس میں بات کرے گا کتنے دن ہم لوگ دنیا میں رہے ہیں. تو قرآن نے کتنا زبردست الفاظ استعمال کیا، الا عشرہ، بس 10 دن رہے ہوں گے قبر میں یا دنیا کے اندر. جبکہ نحن اعلم، جبکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ بما یقولون، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپس میں جو بات کر رہے ہیں ہم لوگ، اللہ بخوبی جانتے ہیں اس چیز کو کہ اذ یقول امثلهم طریقۃ، کہ وہ لوگ کہتا ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ امثلهم طریقۃ، اسی کی طرح، یعنی اسی کی مثل جو ہے ہم جو ہیں الا لبثتم الا یوما، ایک دن رہے ہوں گے ہم لوگ. کتنے دن؟ ایک دن. پہلے قرآن نے 10 دن کا تذکرہ کیا، اس کے بعد قرآن کیا کرا؟ ایک دن. کتنا فرق ہو گیا. یعنی انسان جو ہے جیسے کہ کچھ لوگ جو سمجھ لیجیے کہ 1999 میں انتقال ہوئے، اب قیامت کب آئے گی نہیں آئے گی. وہ لوگ جو ہے اگر 100 سال کے بعد بھی اگر قیامت آتی ہے، وہ لوگ بھی اٹھ کے کہیں گے کہ ہم لوگ ایک دن یا 10 دن رہ کے آئے دنیا کے اندر یا قبر کے اندر. وہ شدت کا دن دیکھ کر کے، جی، وہ سختی کا دن دیکھے، دیکھ کر کے، طویل دن دیکھ کر. اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ پہاڑ اس دن کا، پہاڑ جو ہے اس دن کیسا نظر آئے گا ہم لوگوں کو، پہاڑ کا کیا ہوگا. تو فقل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ يَنْسِفُهَا، ہم ان کو جو ہے پہاڑ کو جو ہے اڑا دیں گے. ربی، تمہارا رب جو ہے نصفہ، ایک ہوا میں. کس میں؟ ہوا میں. جبکہ وہی پہاڑ جو ہے زمین کے اندر جب زمین کے اوپر ہے تو زمین ہل نہیں رہی ہے، کتنا مضبوط ہے. اس کو توڑنے کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ جو اس کو توڑنے کے لگ جاتے ہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے. لیکن کل قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کیا کریں، اسی پہاڑ کو جو ہے ہوا کی طرح پیس کے جو ہے ماریں گے، اڑ جائے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور وہ سب جو ہے اس کو کیا کریں گے، وہ لوگ جو ہے صفصفا، یعنی کہ بالکل جو ہے تمام کی تمام جو چٹیل میدان ہو جائے گا. زمین کیا ہو جائے گا؟ چٹیل میدان کی طرح. کہ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور تم اس میں جو ہے اس چٹیل میدان میں کچھ ٹیڑھا پن بھی تم کو نظر نہیں آئے گا. کیا ٹیڑھا پن جو راستہ جو ہوتا ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گا. لا ترى، تم نہیں دیکھو گے، فيها عوجا، اس میں ٹیڑھا پن، ولا امتا، اور نہ تم زمین کے اندر کوئی سوراخ بھی تم کو نظر نہیں آئے گا. کیا نظر نہیں آئے گا؟ سوراخ بھی. قرآن نے ایسے ایسے الفاظ مثال سے سمجھایا ہے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اور اس دن ایک ہیبت ناک آواز ایسی ہوگی جس کی آواز سن کے جو ہے لا عوج لہ، ہم جو ہے اکڑ نہیں سکتے. کیا مطلب؟ جیسے کہ دنیا کے اندر کسی بچے کو بلائیے تو نہیں جائیں گے ہم، کیا کر لیجیے گا آپ، بولتے ہیں نا. پھر بچے ہم جو ہیں کیا کرتے ہیں، گارجن زور سے چلاتے ہیں، نہیں جائیں گے اب کیا کر لیجیے گا. تو قرآن نے وہیں بھی استعمال کیا لا عوج لہ، کہ ایسی آواز ہوگی کوئی ٹیڑھا پن وہاں نہیں چلے گا. ہم نہیں جائیں، ہم نہیں اٹھیں گے قبرستان سے، کیا کر لیجیے گا آپ. نہیں، ایسا نہیں چلے گا وہاں. یہ دنیا میں چل جاتا ہے. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں، جیسے یہ لوگ پڑھتے ہیں ہمارے پاس، کئی بلاتے ہیں. ایسے تو اللہ کا شکر سب بچے ہماری بات مانتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں دونوں بازی جب بلاتی کوئی بچے کو تو بچہ سناٹا کرنے لگتا ہے، تو تھوڑا ہم دبار دیتے ہیں تو بچے ڈر جاتا ہے. اسی طرح کل قیامت میں ایسے ہی ہوگا کہ وہ جو آواز، جو ایک ہیبت ناک جو آواز ہوگی، تو اس کے سن کے اس آواز کو سننے کے بعد لوگ اپنی جگہ پہ کھڑا نظر نہیں آئے گا، وہ بھاگے گا آواز کے پیچھے پیچھے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. اور وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور اس دن جو ہے
رحمان کی آواز جو اتنی ہیبت ناک اور خوفناک ہوگی کہ فلا تسمعوا، کوئی نہیں سن پائے گا الا ہمسا، مگر یہ کہ جو ہے ایک سنسناہٹ کی آواز۔ کیا مطلب کہ اس دن جو ہے اللہ کی آواز جو آئے گی تو اس کے علاوہ ایک آواز یہ ہوگی کہ جب سب لوگ میدان محشر کی طرف جو جائیں گے تو اس کی چلنے کی آواز آئے گی، دھم 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 دھم، اس کے علاوہ کسی کی آواز نہیں سنی جائے گی۔ جیسے ہوتا ہے نا، جیسے آرمی میں جائیے گا، جب ہم لوگ شہر میں، ہم لوگ درنگا شہر میں، تو صبح صبح ہم لوگ گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک میدان ہے جہاں پولیس کا جو ٹریننگ ہوتا ہے آرمی والوں کا، تو ہم لوگ اس کے باہر سے ہی ہم لوگ گزرتے ہیں، گھومتے جاتے ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد واکنگ کرنے کے لیے، اتنی زور سے آواز آتی ہے، دھم 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 دھم، جوتا پہنے رہتا ہے آرمی والے سب، خوب دوڑاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے کل قیامت ہم لوگ جو چلیں گے تو ہمارے کانوں میں صرف ایک ہی آواز آئے گی کہ ہمسا، چلنے کی آواز، دھم 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 دھم، آہستہ آہستہ، اس کے علاوہ کسی کی آواز نہیں آئے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اور قیامت کے دن ہم کسی کی بھی سفارش نہیں سنیں گے، کسی کی بھی سفارش نہیں سنیں گے، الا مگر من اذن لہ الرحمن، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے دے، اور ورضی لہ قولا، اور اللہ تعالیٰ جس کی فعل سے، جس کے قول سے جو راضی ہو جائے، ان کی باتوں سے، ان کے اعمال سے راضی ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے، اجازت دے دیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آگے اور پیچھے کیا ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور ہم جو ہے ہمارے پاس جو تمام علموں کا احاطہ، ہم کو سب کچھ معلوم ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور کل قیامت کے دن جو ہے حی قیوم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور قیوم ہمیشہ سے رہنے والا ہے، ان کے سامنے کیا ہوں گے، تمام لوگوں کی سریں جو کیا ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن جس طرح بادشاہ کے سامنے جو مجرم جو کس طرح سر جھکایا رہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، وزیر لوگ، اسی طرح کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وعنت الوجوہ، چہرے ان کے جھکے ہوں گے، حی و قیوم یعنی کہ اللہ کے سامنے، تمام مجرموں کے، تمام لوگوں کے۔ اور وقد خاب من حمل ظلما، اور وہ شخص بہت بڑا جو ہے ظالم ہوگا جو اپنے اوپر بوجھ لادے ہوئے کھڑا ہوگا، اور وہ بہت ہی نامراد وہ شخص ہوگا۔ اور آگے فرمائے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو شخص بھی جو ہے نیک اعمال کرے گا جو ہے تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوگا، تو فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، تو اس کو جو ہے اس دن جو ہے کسی ظلم ہونے کے اس کے اوپر کوئی خدشہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب، یعنی کہ ایک انسان ہے دنیا کے اندر نیک اعمال کر رہا ہے، اچھی اعمال کر رہا ہے، اور مومن بھی ہے، کیا ہے، مومن بھی ہے، مومن کی شرط لگائی ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کافر لوگ ہیں، وہ لوگ بہت جو ہیلپ کر رہا ہے، بہت پیسے جو تقسیم کر رہا ہے، تو یہ دنیا کے اندر ہی اس کو ملیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن یہاں پہ مومن کا لفظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ یہاں پہ انسان کا لفظ استعمال کرتا۔ تو قرآن نے یہاں پہ صاف صاف کہا کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اچھا کام کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ کہ وہ مومن ہو۔ اگر وہ مومن ہوگا تو فَلَا يَخَافُ، اس کو کوئی کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا کہ ظلم ولا حزما، کہ ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے ظلم ہوگا۔ فرمائے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، کس میں، عربی میں۔ وَصَرَّفْنَاهُ فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں صاف صاف اور پھر کر بار بار جو اس کے اندر وعیدیں بیان کی ہیں، قیامت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ہم نے جو ہے کھول کے اور صاف جہاں پر واقعات سے سمجھانے کی باری آئی تو وہاں پہ جو پہلے لوگوں کا واقعہ بھی سنایا، اس سے ہمیں عبرت حاصل ہو کہ لعلہم یتقون، شاید کہ کچھ لوگ جو ہیں پرہیزگاری اختیار کرنے لگے، شاید کہ وہ کچھ لوگ جو ہیں ڈر جائے ہم سے، او یحدث لہم ذکرا، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے جو یہ نصیحت جو ہے قبول ہو جائے، وہ نصیحت جو کیا کرے، قبول کر لے۔ تو اس آیت میں دیکھیے کہ بہت اچھی بات ہے، اور جو پیچھے جو گزر گیا ہے، پیچھے واقعات جتنی بھی نبی کے تھے، سب واقعات جو ہے جتنا یعنی سمجھیے کہ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اسی حساب سے یہاں بتایا گیا۔ پھر آگے بھی جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا سورہ قصص کے اندر، پھر جو ہے اس میں 23ویں پارے میں بھی آئے گا، تھوڑا کر کے ہر جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن اور اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو جو ہے اسی طرح جو ہے کہیں پر بھی جو ہے واقعات اللہ پیچھے لوگوں کے جو ہے حالات سناتے رہیں گے، اور لوگوں کو آپ سمجھاتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔